ودانا لمنطقك المنطق، أضاء بك الأفق المشرق. ودانا لمنطقك المنطق، وكنت ولا آدم كائنا، لأنك من كونه أسبق. أضاء بك الأفق المشرق، ودانا لمنطقك المنطق. أضاء بك الأفق المشرق، ودانا لمنطقك المنطق. وكنت ولا آدم كائنا، لأنك من كونه أسبق. ولولاك لم تخلق الكائنات، ولا بان غرب ولا مشرق. لو علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان یهتد، فرمودن که اشکال نداره ولو میداند مستند به اختیاره، ولی فرمودن احترام بشه روزش باطل. بعضی قریب به اتفاق فرمودن منصوص و هست. بله اینجا مرحوم سید میفرماید که باطل نیست، اما در تحلیل اسنان میفرماید اگر بدونه که تحلیل نکنه در نهار رمضان این دلیل میشه، اونجا میفرماید باطله، اینجا میفرماید باطل نیست. که در جلسات گذشته البته تحلیل اسنان فرمودید. فارغش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صاحب عروہ نے کہا ہے کہ روزہ باطل نہیں، لیکن کئی علماء نے اس پہ حاشیہ لگایا ہے اور اعتراض کیا ہے، اور اکثر نے اعتراض کیا ہے۔ اس کی وجہ محتلم کے روزے کے باطل ہونے، یا جس نے مسواک نہیں کیا اس کے روزے کے حاضر ہونے میں، تو الگ الگ حکم جو ہے اس پہ جو انسان احتلام کی خوف سے، یعنی کہ اگر میں شاید وہاں بھی کہنا ہی چاہیے کہ باطل ہے، نہیں ہے کہ وہاں بھی باطل ہے احتلام کی شکل میں، لیکن ہم وہاں کہتے ہیں وہاں باطل نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے خصوصاً جوانوں میں کہ نادر چیز نہیں ہے بلکہ مبتلا بے چیز ہے، لہذا شاید کہا کہ بات، اور میں اس بات کو قبول کرتا ہوں، لیکن تخلیل میں یعنی مسواک نہ کرنا یا کہ خلال نہ کرنا، اکثر لوگ خلال نہیں کرتے، ان کے ذہن بھی صرف نہیں جاتا کہ دن میں یہ روزے میں گلے میں چلا جائے گا۔ یہ جو یقین رکھتا ہو اگر خلال نہیں کیا اور ایک ذرات میرے منہ میں چلے جائیں گے اور داخل ہو جائیں گے، اس وقت بے اختیار گلے میں، یہ بہت نادر ہے۔ جب یقین ہے کہ ایک ریزہ غذا کا اندر چلا جائے، وہاں استثناء ہے، یہاں استثناء نہیں ہے۔ قاعدہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مکفر ہو
مکرہ جو ہے وہ مختار ہے، اپنے ضرر کو ختم کرنے کے لیے روزے کو کھا لیتا ہے۔ اس کو الجا کہتے ہیں، اس کو اکراہ نہیں کہتے۔ باطل نیست. دیکھیں دیکھیں اکراہ یعنی اور اکراہ ایک الگ چیز ہے اور استرار ایک الگ چیز ہے، اور دونوں کے اندر رضایت رہے۔ ایک دفعہ انسان پریشان حال ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن اس کو پسند نہیں ہے اس کو، لیکن مجبور ہے کرتا ہے۔ اکراہ میں بھی اس دونوں میں اس کا اختیار ختم نہیں کیا گیا ہے۔ وقتی که داره میگه واسه که دفع ضرر محتمل یا جہاں پر یہ کام انجام دے رہا ہے اختیار سے کر رہا ہے، ولو ضرر کو ختم کرنے کے لیے یا یقینی طور پہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے۔ صحیح ہے، لیکن بالاخرے ایک مختار ہے عمل میں، مکراہ جس کو مجبور کیا جائے کسی کام کرنے پر، اور مستر جو پریشانی کے عالم میں کوئی کام انجام دے۔ دونوں میں مستر میں ایک کسی بہت اہم کام کے لیے انجام دے رہا ہے، مکراہ اپنے نقصان سے بچنے کے لیے انجام، لیکن دونوں مختار ہیں۔ لہذا عقد مکرہ میں وہ کہتے باطل ہے، لیکن اگر مستر میں عقد مستر میں نہیں کہتے با، کیونکہ وہاں کہتے ہیں وہ اوفوا بالعقود کا قاعدہ وہاں جاری نہیں ہے، مستر میں جاری ہے۔ دونوں ایک ہی جیسے کہا گئے۔ اکراہ اور استرار میں فارق یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ضرورت ہے ولو پسند نہیں ہے، دونوں عمل سے انجام دے، فقط کفارہ نہیں، اس نے حرام نہیں کیا ہے، گناہ نہیں کیا ہے، استغفار نہیں چاہیے۔ میرے حساب سے یہ روایت مرسل ہے، اگر پیغمبر نے اس بات کو کہا بھی ہو۔ مصباح الشریعہ تو اصلاً کتاب، یہ کتاب جعلی کتاب ہے، جعلی کتاب ہے، مسلم ہے، یہ اس کے اندر کفر ہے مصباح الشریعہ میں۔ صرف عقل و شرب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک دوسرا ہے کہ غبار کا داخل ہونا
ذہن میں جو ہے حکم کو بدل اجماع مسلم ہے، اس میں شبہ ہی نہیں ہے، ورنہ متعارف حتیٰ جو چیز متعارف نہیں ہے قد غبار تھوڑا زیادہ بچے کچھ کھیلتے مثلا ایک ڈھیلا کو لیکن باطل مسلم ہے، اس میں اکل و شرب کے باب سے نہیں ہے بلکہ غبار کے باب سے ہے جو دیکھیں کفر ہے اس کتاب میں. حاجی نوری مستدرک کے آخر میں لکھتے ان کا مبنا تصحیح ہے، بہت تصحیح. انہوں نے مصباح الشریعہ کو تصحیح نہیں کر پایا حاجی نوری. مشہور فقہا کے درمیان کہ حاکم شرع، حاکم جامع شرائع موضوعات میں اس کا حکم مطلقہ چاہے نزاع ہو چاہے نہیں، اس کا حکم معتبر. البتہ ایک کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ دلائل خاص موارد میں ہے، نزاع میں ہے، جہاں اختلاف ہو. کلام والکلام کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر اس کا مرجع موضوعات کو ثابت نہیں ہونے کا حکم دے رہے، موضوع خارجی ہے ہلال چاند کی روئی، اگر خود شخص مقلد اطمینان ہو جائے اس کے کہ اس کو اطمینان ہو جائے، وہ الا خود حاکم کے حکم سے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسے کا مقلد ہے کہ جو یہ حکم حاکم کو حجت نہیں مانتا ہے، تو اطمینان پیدا ہونے کی وجہ سے مانا جا سکتا ہے، وہ الا حکم سے نہیں مانا جائے. ان کے یہ مسئلہ دیگه است که عروام داره که اگر فقیه عروہ میں ہے یہ حتی حکم شرعی اگر حاکم شرع حکم شرعی کہے این اور مقلد جانتا ہو کہ یہ حکم غلط ہے یا مبنی حکم غلط ہے، یعنی فرض کنید این اعتماد بر شهود عدول کرد، این میدونه که این شهود عدول نیستن. مثلا اس نے کوئی حکم شرعی دیا دو عادلوں کی گواہی پر، اور یہ شخص جانتا ہے کہ یہ دونوں عادل نہیں ہیں، تو وہاں جو ہے حجت نہیں ہے، اس شخص کے لیے حجت نہیں ہے. اگر شارع اوفو بالعقود ولو بالاکراہ، تو یہ خلاف ہے مطلب، کیونکہ یہ انسان مختار ہے. روزے کی دلیل جو ہے عالماً عامدن کوئی چیز پڑھے ولو دفع ضرر، اور اس کا روزہ باطل ہے، لیکن حرام نہیں کیا شریعت نے، کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن روزہ نہیں ہے. مثل اینکه اگر ببخشید مکرهن یکی از مبطلات نماز رو انجام مثلا مکرہن مبطلات نماز کو انجام دیا، باطل ہے، ولو یہ کہ اس نے مجبوری میں انجام دیا. از ادله اینجور استفاده شده که به ما هو شرطه. دلائل سے جو چیزیں ہم تک پہنچی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر الگ الگ موارد میں الگ الگ دلیل ہے. اون مختاران ترک زیر آب کرده، این نه مختار نبوده. نتیجہ ایک دفعہ انسان اختیار کے ساتھ ایک عمل کرتا ہے، اور ایک دفعہ جیسے حرام نہیں کیا، اس نے ضرر سے بچنے کے لیے کام کیا، ولی لیکن اختیار کے ساتھ عمل انجام دیا. مثلا جیسے کسی سے کہا جائے کہ اگر تم نے یہ روزہ نہیں توڑا تو مثال کے طور پہ تمہارا فلاں مال میں ختم کر دوں گا، یا کسی کی جان لے لوں گا، یا تمہیں نقصان پہنچا دوں گا. اب یہ انسان اس کی جان بچانے کے لیے یا نقصان کو بچانے کے لیے روزہ کھا لیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو اس نے حرام نہیں کیا ہے، اس نے حرام نہیں کیا ہے،
اور اس کے اوپر قضا اور کفارہ، اس کے اوپر کفارہ بھی نہیں ہے، بعد میں قضا کرے گا. میگم سیاقش هم یکیه، رفع مستور و علیه مستور دونوں کی بوده، سیاق اما ایک ہے، خلاف دونوں کو امتنان این خلاف ایک کو امتنان منع کیا، ایک کو منع نہیں کیا گیا. بگید معذور نه آپ مسئول. کہیے معذور ہے، معذور ہے، لہذا لہذا حرام حرام نہیں ہے، لہذا حرام انجام نده، لہذا کفاره کفارہ نہیں ہے. حروم هم. آها قضا. خب دلیل میگم مثل نماز، نماز ہے، مثل نماز به قول شما کسی اس گرفت سے آپ کو بکشید لے گیا کوئی انسان نماز که پڑھتے ہوئے بے بے اختیار اختیار، خب اون نماز نماز باطله. باطل ہے، کیونکہ ادله دلائل میں ہے ثابتش کہ بده کس کسی جو که کس حالت چیز کی نمازش حالت از نماز بین ختم ہو بره جائے ولو ولو بدون بے اختیار اختیار، اس باشه کی نماز نماز باطل ہے. از ادله نماز استفاده شده، اما در صوم این استفاده صوم نشده. میں یہ حکم اگه نہیں تو حلقش کہ یه جب چیزی تک ریختی حلق میں کوئی چیز نخوری نہ ڈالے، روزش باطل نیست. وہ جان بوجھ کے کوئی چیز گلے میں ڈال دے، اس کا روزہ باطل نہیں ہے اگر جان بوجھ کے گلے میں ڈال دے مجبور کر کے. آره زمان هست. بله اون اصل بول اختیار بوده. بله کسی کشی بردش سفر. بله اگر کوئی زبردستی کسی کو سفر پہ لے جائے، بله ان تمام موارد میں حکم الگ الگ ہے. مکرهن سفر. زبردستی مجبور کر کے سفر لے جائے، بله نه فایده نداره. اگه حیات مستقر نداره که تو روایات داره حرکت طرف، یعنی چشمش را باز و بسته کنه این حیات مثلا دم بشه کسی تقریبا، طرح سے که فقها یه خورده بیشتر کہ میگن. اس طرح سے این زندہ ہو، کافی نیست. تعبیر حیات مستقر مطلب اس تو کی روایات زندگی کثیر ہو، دارن زندہ کہہ رہے ہیں اس نداره. کو. این فرمایش عده از کئی فقها فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ نه جانور جس کو نشده، چون ظاهر دلیل اینه که اوجاج اربعه کاملا چاروں رگیں صحیح سے کٹنی چاہیے جو حیوان کی ذبح میں. کلمه حیات مستقره بله کلمہ نہیں ہے موجود ہے، نه تو روایات داره طرف یعنی چشمش رو حرکت بده طارف کا جملہ ہے، بعد از این زن یعنی اپنی چشمش آنکھوں رو کو تھوڑا حرکت سا بده. ہلکا ہلائے، این دیگه حیات یہ مستقره. حیات ہے. فقها این مقدار رو کافی لیکن نمیدونن، یعنی فقہا اعراض دلالی دلالی طور پر یہاں سے اعراض کیا ہے اس روایت سے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو پیغمبر کے زمانے میں اور 14 معصومین کے زمانے میں حلال تھا وہ آج بھی حلال ہے، جو حرام تھا وہ آج بھی کبھی کبھی موضوع بدل جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان کے معصوم سے جو چیز نقل اس سے روگردانی کی ہے علماء نے، اور یا ظہور وہ حاصل نہیں ہوا، یعنی اگر کئی علماء اس سے اعراض کر جائیں تو پھر حجیت ختم ہو جاتی ہے اس روایت کی. جب اس روایت سے تمام لوگوں نے اعراض کر لیا، روگردانی کر لی، تو پھر اس پہ حجیت نہیں رہی. جیسے مشہور ہے روایت صحیح ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے صحیح ہونے میں، اس کا دلالت امر پہ ہے، وجوب پر دلالت، جو سفر پہ جائے اس کی نماز کے بعد
30 بار کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یعنی تسبیحات اربع ظاہر امر ہے، اما مشهور لیکن بین فقہا نے مستحب اس کو مستحب قرار دی. این کسر دلالی اس کو کہتے ہیں کسر دلالی، یعنی تعبیر ہے. یعنی دلالت کو میخوام کم بگیم کرنا. چون امام فرمودن و مسلم امام نے امر کرده کیا، امام نے فرمایا ہے، امر رو بر تو ظاهرش به وجوب حمل میکنیم نه اس کو بر وجوب پر مجاز ہم حمل حمل کیوں نہیں کر رہے ہیں، مجازی حل کر رہے ہیں کہ یہ مستحب ہے. گفته آقا اگه اگر ثابت فقہا نے نماز عمل کرده کیا بودن میگفتیم یکی از واجبات واجبات ہے، بعد از نماز اگر شکسته فقہا نے اس پہ استماع عمل تکرار کیا ہوتا تو ہم کہتے کہ قصر نماز کے بعد واجب ہے. کلمه جبران که کلمه جبران که تو روایت روایت تو نہیں، امر ہے، امر ظاهرش ظاہر وجوبه امر تو وجوب ہے، مثلا لیکن چرا کیوں امر وجوب کو مستحب پہ حمل کیا؟ کیونکہ علماء نے اس سے یہی نتیجہ نکالا. نفرمودن مستحبه گفتن بگید امره ہم نے فرمایا امر کیا ہے، پڑھو. چرا از وجوب کیوں دست وجوب کی برمی‌دارن؟ تھے؟ چون مشهور کیونکہ فقها مشہور فقہا گفتن نے مستحب اس کو این مستحب واجب کہا. اگه این مشهور فقها نبود فقها اگر عمل فقہا نے فرمودن عمل بازم کیا میگفتیم ہوتا مستحبه تو ہم اسے میدونم اما چیه قرائن کے قرائن یه دونه است فقط اون صرف عمل ایک ہے قرینہ کہ اکثر و مشہور علماء نے اس روایت کو مستحب جانا ہے. از این ور مگه در نماز جمعه اشاره نگفته وظیفه 2 رکعت بعد از این ور گفته به جای 2 رکعت استماع خطبه واجبه وہاں نماز جمعہ میں بھی یہی ہے، اشاره گفته شارع نے کہا 2 رکعت ہے، 2 رکعت اور به جای 2 رکعت جگہ پر 2 سی ذکر مثال کے طور پر خطبہ ہے. یہی چیز یہاں بھی کہہ دیتے. میدونم وقتی که جو دلیل ہم پاس میاریم دلیل اگر ہے، الفاظ مشهور نبود اگر میگفتیم واجب مشہور نے اعراض نہ این کیا ہوتا ہے روایت که روایت سے صحیح هم هست ظاهرش هم تو ہم واجب واجب کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن چونکہ صحیح روایت ہے، وجوب پہ دلالت کر رہی ہے، لیکن مشہور نے اس سے روگردانی کی، لہذا وہ مستحب میں تحلیل کی جا رہی ہے. هر جا هم یہ بھی روایت ہے، وہ بھی روایت، مطلب دونوں آیتوں سے ہم حکم تک پہنچیں گے. مثل خیلی تکرارا من الان نمیدونم وجہ کیا ہے تکرار کی ہمیں نہیں معلوم، تو لیکن بہت جگہ پہ تکرار، تفاسیر مفصل جہاں تفسیر مفصل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، وگرنه خیلی ورنہ چیزا قرآن تو میں قرآن بہت سی چیزیں تکرار تکراری ہیں. چرا کیوں نہیں؟ دلالت چرا تمام تھی. ببینید این را فقہا میں ہے یہ، میگن کبھی کبھی معرفات نه اسباب نہیں، معرف ہے یہ. یعنی مثل این فلشی میمونه که تو راه میذارن مشهد از اینجاست یه فلش دیگه هم اونجا گذاشته مشهد از اینجاست مثال کے طور پر اینا نشانی، معرف هستن جیسے سڑک کے یعنی اوپر ہم سبب نیست لگاتے ہیں علت نیست کہ دو مشہد علت اس طرف دیگه سے ہے، دوسری طرف سے بھی لگاتے ہیں مشہد اس طرف سے. لہذا فقام تعبیر میکنم یہ معرفات میں سے ہے ما قرآن کہ چند تا ایک دلیل حکم کی دارن وظیفہ کئی دلیلیں اینا ہوں، معرفات منافات نہیں ہے اس میں آپس میں کوئی. چی؟ نه حکم در موضوعات در باب قضاء بهش میگن حکم باب قضا میں ہے، موضوعات میں، غیر قضائی بنابر مشهور یا غیر مثل ثبوت ہلال وغیرہ کی جو غیر قضائی معاملات ہیں. خب هر کی ما
اگر کسی کوئی خود فقیہ فقی ہے خود تشخیص دے، مقلد اپنے جس کا مقلد اس کے فتوی پہ عمل. نه حکم موضوعات میں ہے، در موضوع هم مثل حلال، ثبوت حلال و عدم حلال کے ثابت ہونے حکم ہے، اما در لیکن احکام احکام شرعیه است دیگه. مسائل شرعی بالنتیجه تعارض ہے، جیسے مختلف اہل خبرے میں جیسا دو اسپیشلسٹ میں آپس میں جھگڑا، اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے تو کوئی مرجح اگر کوئی مرجح ہے تو اس کی طرف جائے گا، ورنہ ساقط ہو جائیں گے دونوں. در ایام غیبت کبرا ظاهرش یکی میگه واجب نیست، باید ببینیم کدومش اگه ترجیح اگر کوئی ترجیح ہے تو ہم اس ترجیح کے اوپر غور کریں گے. اون ذل مرجح اگر ترجیح ہے میشه اگر ترجیح نہیں ہے تو تعارض، تساقط، بعضی هم تخییر، بعض نے تساقط کا بعض نے تخییر کا. چی؟ بله هم فاخته میگن، فاخته وقتی منافات داره با کسی که به شما یہ اس پناه و جملے پناه سے بده. منافات رکھتا ہے معلوم نیست کہ اگر کوئی تمہاری پناہ مانگے اس کو پناہ نہ دے. حضرت بدن که نفقدها قبل ان تفقدنا، چون اما معلوم حضرت ممکن ہے کہ یہ نہ کہا ہو حضرت نے، ہمارے لیے محرز نہیں ہے باس. یعنی نسبت حضرت کو نسبت دی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس فاختے کو ہٹا دیں، میگه فقدناکم کہ مثلا حضرت یعنی به اهل مثلا گھر والوں کو میگه که انشاءاللہ بمیرید از بین برید، بد دعا دیتا ہے، شما رو اینجا. لیکن معلوم نہیں ہے. حضرت فرمودن نفقدها قبل ان تو حضرت نے کہا کہ اس کو دور کرو اس سے پہلے کہ تمہیں دور کر دے. نسبت ہے حضرت کی طرف، ہمیں معلوم نہیں ہے. چونکہ اہل بیت کی دیگر روایات متعدد روایات ہیں کہ جو بھی تمہیں پناہ، حیوان ہو غیر حیوان، جو بھی پناہ لینے آئے اس کو پناہ دو. حضرت کی روایات پہ ہے یہ. بله یہ عقد باطل ہے. اگر یہ صحیح سوچ رہے تھے، اگر بچہ ولد الشبہ ہو جائے گا، احکام ولد الحلال اس پہ مرتب. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک جانتا تھا کہ باطل ہے، اس کی نسبت شبہ نہیں ہے، لہذا دوسرے کے لیے شبہ ہے. حد یعنی چی؟ اگر جان بوجھ کے کیے بالکل مستحق ہے کہ اس کو سزا دی جائے. به نظر چیزه، چون این تعذیر، یہ تعذیر ہے، تعذیر به نظر حد معین، حد معین نہیں ہے. نه میں نے عرض کیا کیوں نہیں عرض، اس کے لیے زنا ہے اگر وہ جانتا ہے کہ غلط عقد پڑا گیا، دوسرے کے لیے شبہ ہے. شبہ عقد عقد باطل تھا، کیونکہ عقد میں راضی ہونا چاہیے. اس فرض کی بنا پر روزہ راضی نہیں تھی، پس یہ زوجیت نہیں ہے. جب زوجیت نہیں ہے تو جو جانتا تھا کہ زوجیت نہیں اس کے لیے زنا ہے، جس کو نہیں معلوم ہے اس کے لیے شبہ ہے. یعنی یہ ارث لے گا وہ ارث نہیں لے گی، مسئلہ ہے.
ایک جماعت کا نظریہ یہی ہے. بہت سے چیزیں ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوں گی، مثلا اس کی عمر کم ہوگی، رزق کم، مکروہات میں سے. مکروہ کے مسلم ہے یہ بات. کیونکہ اذیت کرنا والدین کو منع ہے، بعض حرام کا ہے، تعزی حرام نہیں ہے، لیکن مسلم ہے کہ مکروہ ہے والدین کو اذیت کرنا. یعنی جائز ہے، اس پہ ظاہر نہیں کہ مکروہ نہیں، یہ ظاہر اس بات پہ حرام نہیں ہے، اقل و اکثر کی بحث. نہیں لیکن کراہت پر، یعنی نہیں حرمت پہ نہیں ہے. حمل جواز پہ ہوا ہے، یعنی بالاخر جائز ہے لیکن مکروہ ہے. اگر شروط زنا ہیں تو تعزیر تو حد ہے، اور اگر شروط نہیں ہے تو پھر تعزیر ہے، کیونکہ مسلماً اس نے حرام انجام دی ہے. میں کلی قانون بیان جہاں صدق ہو جائے زنا اور تمام شرائط موجود ہو وہاں زنا کی حد ہے، ورنہ تعزیر ہے کیونکہ اس نے حرام انجام دیا ہے. النفس بالنفس. قرآن نے تمام احکام کو تو نہیں بیان کیا ہے، قرآن نے بعض روایات تک اس کی تشریح کی ہے. معتبر روایت بالکل قرآن کی طرح حجت ہے، روایت اور معتبر. قطعی الصدور ہے، یقین قطعی الحجیت ہے، اس پہ کوئی شک حجت ہے. جیسے روایات بھی اسی طرح قطعی الحجت، ولو ہمارے پاس علم وجدانی نہ ہو سکتا، حجیت میں آ رہا ہے. کیونکہ قرآن نے خود کہا جو امام رسول دے لے لو. پیغمبر نے آ کے کہا کتاب اللہ حضرت اہل بیت، یہ روایت اہل بیت، یعنی قرآن و پیغمبر کی فرمائش اور ان کا عمل اور ان کی خاموشی اور معصومین، یہ سب قرآن کی طرح حجیت ہیں. تو ان سب میں جب جمع کریں تو مجموع احکام. قرآن نے کہا قرآن الفجر بس. ظنی الدلالہ لیکن حجت ہے، قطعی الحجیت ہے، اس کی حجیت تو معلوم ہے، قطعی ہے. روایات میں ہے، آپ اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں.
بله بله یعنی بیش از این یعنی اس سے زیادہ نہیں. بله بله عرض کردم قرآن الفجر ہم نے عرض کیا والقرآن الفجر مثلا کیا نماز صبح کیا کچھ آئے قرآن کی پڑھ لے کافی نہیں، قرآن نے نہیں کہا، لیکن روایت نے کہا 2 رکعت اس طرح سے پڑھو، اول میں کیا اور آخر میں کیا. تو ہم قرآن اور اہل بیت اہل بیت بله اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نه کہ اہل بیت. نه غیر اهل بیت وہاں سے مراد اهل بیت مسلم اہل بیت کے علاوہ کی بات ہو رہی. نداره چون نه یخرجهم من الظلمات الى النور ظلمت جهل ظلمت جہل نہ کہ جہنم، یعنی نہ جاننا. من و شما جب ہم دنیا میں آئے ہم جاننے والے تھے، نادان تھے ہم. یہ ظلمت ہے، جہل ہے. چی همین چون وقتی کافر جب شد کافر از ظلمات از نور، یعنی نور ببینید چیزی ایک فقہا تفسیر میں بھی موجود ہے، یک اقتضاس یک ایک علت تغذا ہے، ایک علت تام. اینا یہ مقتضیات مقتضی ہے، یعنی اگر کوئی اور معنی نہ ہو تو یہ علت ہو جائے گی. اینا همش یہ سب مقتضی ہیں، یعنی اگر اس کے ساتھ کوئی اور معنی نہ ہو تو یہ آپ اپنا اثر دکھائیں گے. نعم الامام الرضا امام رسول نے فرمایا خلق والرزق اما الخلق والرزق فلا. وصلى الله على محمد وآله الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق